بیان اور نصیحتوں سے ہمارے دلوں کو منور مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن سیدنا ابو بکر صدیق، حضور قاضی گجرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قابل صد احترام حضرات علماء اہل سنت، واجب التعظیم حضرات سادات کرام، میرے تمامی سنی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، پردہ نشین، عزت ماں، میری ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام إلى ورحمۃ أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين، اقرأوا الفاتحة۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا الصلاة والسلام علیہ محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا ومولانا محمدا على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا۔ وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه، خصوصا على سيدنا أبي بكر الصديق وعلى سيدنا عمر بن الخطاب وعلى عثمان بن عفان وعلى علي بن أبي طالب وعلى سيد الشهداء إمام الحسين وعلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلى معين الدين چشتی اجمیری وعلى مجدد الاسلام امام احمد رضا البریلوی وعلى سائر الأولياء والأتقياء والعلماء والفقهاء وبطفيلهم جميع المؤمنين مؤمنات مسلمين والمسلمات، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ورؤوف الرحيم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ
حضور سید المرسلین رحمۃ للعالمین اور آپ کے خلفاء صحابہ اہل بیت پاک کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہ رب محمد علیہ وسلم بعد محمد بارک وسلم علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد اعظم دین و ملت محقق بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، واہ واہ سبحان یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حضرات، دو خطاب تو آپ نے سماعت کیے، سید عبدالعزیز باپو صاحب کے کلمات خیر سے آپ مستفیض ہوئے، اور پھر ایک بڑی مدلل اور نہایت ہی مبرہن تقریر علامہ سلیمان صاحب برکاتی کی آپ نے سماعت کی۔ اتنی مدلل اور اتنی محققانہ گفتگو کے بعد اب ہم جیسے کوئی کم علم کچھ کہیں تو وہ مناسب نہیں ہے، تاہم انہی حضرات کی محبت، انہی کی عقیدت اور انہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں انہی حضرات کی دعاؤں سے کچھ عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر امیر المومنین حضرت صدیق اکبر، امیر المومنین حضور فاروق اعظم، امیر المومنین حضرت عثمان غنی، امیر المومنین حضور مولا کائنات، پھر دیگر صحابہ، ازواج طیبات اور اہل بیت پاک کا ذکر وارد ہوا ہے۔ جس آیت پاک کو بعد خطبہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ بہت مشہور آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اس میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا ذکر ہے، اور خاص کر کے ہجرت کے سفر کا پہلا اسٹاپ، پہلی منزل، فرسٹ ایکوموڈیشن ان کیو نیئر ہولی مکہ، یو نو، اوکے، جو روٹ آئے سفر میں، اس میں پہلا روٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، یعنی وہ صحابہ کرام، اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ وہ خود بہت آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے، اور سب اپنے اپنے دفاع، اپنے بچاؤ اور اپنی ہجرت کے ساز و سامان میں لگے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان حالات میں وہ کھل کر کے مدد نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا، اِلَّا تَنْصُرُوا، ان حالات میں جبکہ تم مدد نہ کر سکے، تم نے مدد نہ کی تو تم دل برداشتہ مت ہونا،
دل چھوٹا مت کرنا، تمہارا خدا قادر مطلق ہے، واہ واہ سبحان اللہ، تمہارا اللہ حفیظ ہے، نصیر ہے، معین ہے۔ فقط نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جب کافروں کی شرارت سے انہیں مکہ سے باہر جانا ہوا۔ اب جب جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس رات نکلنا ہے اس رات کے لیے کفار مکہ نے ایک نہایت ہی خطرناک ہولناک منصوبہ بنایا تھا، جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ یا تو انہیں پکڑ کے کسی بہت ہی پیٹ بند مکان میں قید کر دیا جائے، ڈیٹینشن سینٹر۔ کافروں کا بہت پرانا تصور ہے، آج جو ڈیٹینشن سینٹر کی رٹ لگا رہے ہیں نا، جی لیکن اللہ مسلمانوں کی زندگی میں، اسلام کی تاریخ میں نہ جانے کتنے نمرود آئے، نہ جانے کتنے فرعون آئے، نہ جانے کتنے یزید آئے، نہ جانے کتنے ابو جہل آئے، نہ جانے کتنے ڈیٹینشن سینٹر آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہر زمانہ میں مدد فرمائی۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کی قسمت میں شہادت بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، ایمان والوں کی جانیں اور ایمان والوں کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ جس چیز کا سودا ہو گیا، بے ہو گئی، اور کس چیز کے عوض بے ہوئی اس کی بھی صراحت ہو گئی۔ دنیا کے کسی ایک شہر، دنیا کے کسی ایک گاؤں، دنیا کی کسی کوٹھی، دنیا کے کسی باغ، دنیا کی کوئی سمپتی، دنیا کا کوئی سونا، دنیا کا کوئی چاندی، دنیا کے کوئی جواہرات، اس کے عوض اللہ نے خریدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہاری جانوں کو خرید لیا، تمہارے مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ تو جیون کے دو پہلو ہیں، دونوں بہت مفید، جیون کے دو پہلو ہیں، دونوں بہت مفید، بچے تو غازی اور کٹے تو شہید۔ جنگ احد میں ہم سے بولی بہتی خون کی ندیاں، اے مسلمان سن ذرا دیکھ یہ احد کی بات، سر دے دینا ہاتھ نہ دینا جب بھی ملے یزید، کربل سے کٹے سر حسین نے دی ندا، یہ محبت ہے تمہارے پیغمبر کی، یہ ہے دین و شریعت، قربانی تیری کرتی ہے تیری تطہیر، تیرے دشمن ہے پلید، بچو تو غازی کٹو تو شہید۔
اب یہ تو مسلمانوں کی غفلت ہے، مسلمانوں کی سستی ہے، یہ خود اپنی قیمت نہیں جانتا، یہ خود اپنی قدر نہیں جانتا کہ تو کس کیٹیگری کا انسان ہے، کس کوالٹی کا انسان ہے۔ تیرے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے، تیرے سینے میں توحید اور تصدیق نبوت کی کائنات آباد ہے۔ تیری ایمانی شان اور تیرے ایمانی جذبات کے تو یہ تیور ہے کہ تم موت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ تیرے تقدس کا تو یہ عالم ہے، بارگاہ سمجھیت کی ایک صدیے کی نورانیت کا یہ عالم ہے، مصطفیٰ پیارے کی سچی غلامی کی تنویروں کی سوغات کا یہ عالم ہے کہ تیرے جنازے کی آہٹ کو پا کے تیری قبر کی تاریکی تجھ سے پناہ چاہتی ہے۔ مگر یہ اور بات ہے کہ ہم خود اپنی قدر نہیں جانتے۔ آزمایا جائے گا تو اپنے دل میں یقین کو پیدا کر لے، ایک مومنانہ حوصلہ پیدا کر لے تو احد و بدر اور کربلا کے واقعات کو سن کر کے زشت کی تیگ کی دھار کو تیز کر لے اور تیری رفتار ایسی ہو کہ آندھیاں آئے تو ہوا کا جھونکا بن جائے، آگ آئے تو تیرے لیے سردی میں کچھ گرم پیغام بن جائے، اور جب تاریکی آئے تو تیرے قدم اور تیری سانس اور تیرے نفس سے وہ دور بھاگ کر کے روشنی کا اہتمام کر دے۔ تجھے اپنی قدر نہیں ہے، جگاتا ہے تجھے قرآن، بیدار کرتی ہے تجھے رحمت للعالمین کی تعلیم، آواز دیتا ہے تجھے بدر کا فسانہ، احد کے شہداء کرام تیری پسمردگی کو پھر زندگی کی تعبیر دینے کی بھرپور و کامیاب کوشش کر رہے ہیں۔ اے مسلمان، تو ذرا اپنی قدر کو جان۔ قرآن میں بتایا گیا کہ مشرکین نے یہ منصوبہ بنایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سخت قسم کے قید خانے میں زندگی بھر تک بند کر دیا جائے یا ڈیپورٹ کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ اور اسی قتل والی بات پر اتفاق ہوا اور ایک بہت بڑے اس زمانے کا نجد کا شیخ دراصل تھا ابلیس، اجنبی بن کر کے شیطان تھا، مگر انسانی شکل میں آ کر کے قتل والی بات کو اس نے پسند کیا، اور پھر یہ بات طے ہوئی کہ رات کو پیغمبر اسلام اپنے گھر میں سوئیں تو ایک ایک قبیلے کا ایک ایک جوان تلوار، تیر، بھالا، قاتلانہ اسلحہ لے کر کے جائے، یک بار کی حملہ کر دے اور ان کا کام تمام کر دے۔ یہ یہاں منصوبے بناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل کو بھیج کر اپنے حبیب کو مطلع فرماتا ہے۔ یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں، سازشوں سے باخبر کرتا ہے اللہ، اور اب حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب، مکہ کی سکونت کو ترک کر دو، ہجرت کر جاؤ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں پہلے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے ابو بکر، قریب ہے میرا اللہ تعالیٰ مجھے مکہ سے ہجرت کا حکم دے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام جب سفر ہجرت ہو تو ناچیز کو بھولنا مت، یعنی کرم کرنا، مجھے یاد رکھنا اور مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھنا، مجھے اپنے ساتھ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ابو بکر جب ہجرت کروں گا تو تجھے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ ہجرت کا حکم آیا، رات کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات علی شیر خدا کو فرماتے ہیں کہ میرے بستر کی آج کی رات کی کنڈیشن اور حیت یہ ہے، سچویشن یہ ہے کہ قتل کے ارادے سے ایک پورا جمگڑا آئے گا، مگر علی تم کو اس بستر پہ سونا ہے میری چادر اوڑھ کے، اور علی تمہیں کوئی آنچ نہیں پہنچے گی۔ صبح اٹھ کر مکہ کے قریشوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، امانتیں دے دینا، جب امانت سونپ دو مکہ میں مت ٹھہرنا، سیدھے مدینے آ جانا۔ اللہ اکبر، حضرت علی کا یقین دیکھو، ایمان دیکھو۔ انسان کی اپنی ایک فطری اور نفسیاتی بات ہے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ یہاں سے پتھر چلے گا، یہاں سے تیر آئے گا، یہاں سے یلغار ہوگی، اور تو اپنے بستر پہ لیٹے رہنا، تجھے آنچ نہیں آئے گی، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ بے خوف ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ وہ مطمئن ہو جائے اور وہ بلا خوف و خطر اپنے بستر پر اس رات سو جائے۔ مگر اللہ حضرت علی کا ایمان دیکھو، نبی کی بات پر علی کا اعتماد دیکھو، یقین دیکھو۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں رات پر خطر ہے، حالات بڑے سنگین ہے، قتل کے ناپاک ارادوں سے مشرکین مکہ میرے گھر پہ یلغار کریں گے، میرا گھر دشمنوں کے حملے کا ٹارگیٹ ہے، اور اس رات میرے بستر پر اے علی تمہیں میری چادر اوڑھ کے سونا ہے، مگر سنو علی تمہیں کچھ بھی گزند نہیں پہنچے گی، ذرہ برابر آنچ نہیں پہنچے گی، بس تم صبح اٹھو، لوگوں کی امانتیں سونپ دو، جب امانتیں سونپ دو، فری ہو جاؤ تو سیدھے مدینہ چلے جاؤ۔ اب مولا کائنات اس رات تو چادر رحمت للعالمین کی اور کے سو گئے۔ صحابہ نے پوچھا تھا علی نیند کیسی آئی تھی؟ کہا زندگی میں مجھے اتنی کبھی اچھی نیند نہیں آئی جتنی نیند اس رات مجھے آئی۔ کیا خطرہ نہیں تھا، ڈر نہیں تھا؟ کہا خطرہ کس چیز کا؟ میرے نبی نے یہاں کہہ دیا کہ آنچ نہیں پہنچے گی، میرے نبی نے کہہ دیا کہ صبح اٹھو، اس کا مطلب زندگی کی ضمانت میرے نبی نے دے دی، سلامت رہوں گا، بے خطر رہوں گا، مجھے کوئی آنچ نہیں پہنچے گی، میں اطمینان سے سو جاؤں گا اور صبح اٹھوں گا۔ یہ میرے اٹھنے کی بات میرے نبی نے کہہ دی تو گویا میرے رب کا فیصلہ ہو گیا کہ علی کو آنچ نہیں آئے گی، علی سلامت رہیں گے اور علی سلامتی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور یہ بھی میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کی امانتیں سونپ دو تو سیدھے مدینہ سلامتی کے ساتھ پہنچانے کی ذمہ داری میرے نبی نے لے لی۔ اور ادھر یار غار جو روزانہ بستر پہ سوتا تھا، آج دروازے کی اوٹ میں سر رکھ کے بیٹھا ہے، چند دن گزر گئے وہ بستر پہ نہیں لیتا، عشق نے سونے نہیں دیا، محبت نے جاگنے پہ مجبور کیا، ادب نے چوکیدار بنانے کا ذہن دے دیا، چوکیدار بننے کا ذہن دے دیا۔ پیغمبر اسلام رحمت للعالمین اپنے دولت قضا سے نکل کے سیدھے ابو بکر صدیق کے مکان پہ جاتے ہیں اور دروازے کو دستک دیتے ہیں، ایسے ہی دستک دی فوراً بغیر کسی تاخیر کے ابو بکر صدیق کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ دروازہ کھول دیا، اہلاً و سہلاً یا رسول اللہ۔
اللہ اکبر. ہمارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر کیا تم یہاں کھڑے تھے؟ کہا یا رسول اللہ جتنے دن گزر گئے آپ نے فرمایا تھا کہ میرا اللہ مجھے ہجرت کا حکم دے گا اور آپ نے مجھ سے بھی وعدہ کیا تھا کہ مجھے لے کے جائیں گے. حضور اس دن سے میں بستر پہ لیٹا ہی نہیں, رات دروازے کی اوٹ میں گزارتا ہوں تمہارے انتظار میں, یار کے انتظار میں, محبوب کے انتظار میں کہ میرے آقا آئیں. ایک مرتبہ دستک دے, دوسری دستک کی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے, صدیق دروازہ کھول دے. اللہ اکبر. خیال کیجئے کیسی محبت ہے. اسی لیے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. سبحان اللہ سبحان. ابو بکر صدیق سے محبت کرنا اور ان کے احسان کا شکر ادا کرنا میری ساری امت پہ واجب ہے. بے شک تو آج ہم یہ واجب ادا کر رہے ہیں. بے شک بے شک. آج ہم یہ واجب ہے. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابي بکر الا ان يكون نبيا. سبحان. نبی اور رسول کے بعد اس اللہ کی کائنات میں انسانوں میں کوئی ابو بکر سے افضل نہیں ہے. بے شک بے شک. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. ابو بکر صدیق کے مال سے بڑھ کے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جس قدر نفع اور فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. بلال حبشی غلامی کی زنجیروں کے بہت سے بوجھل ہیں اور قریب صحابہ کی گردنیں غلامی کی زنجیر سے بوجھل ہیں اور ان کے آقا ظالم لات و منات کے چاہنے والے ایمان لانے والے مومنین پر ظلم کے پار توڑتے ہیں, ستاتے ہیں, مار کھا کر کے زخمی ہو گئے ہیں, نڈال ہو گئے ہیں. ابو بکر صدیق جب راستے سے گزرتے ہیں تو کسک آہت تکلیف اور سرد آہیں سنتے ہیں. ابو بکر صدیق ان کے مولا آقا کے پاس جا کے کہتے ہیں کیا قیمت چاہیے تجھے مانگ لے. بلال حبشی کو آزاد کیا اور کئی صحابہ کو آزاد کیا, کئی صحابیات کو آزاد کیا اور ان سے یہ نہیں کہا کہ 10 منٹ میرے گھر کی ڈیوٹی پہ آؤ, میرے گھر پہ آؤ, میرا یہ کام کرو, میرا یہ کام کرو. نہیں, تم غلام تھے, اسلام لائے تھے, اسلام لانے کی پاداش میں تم ظلم و تشدد و بربریت کا نشانہ بنے تھے. ابو بکر صدیق کی غیرت اسلامی نے گوارا نہ کیا. ابو بکر کی غیرت نے کہا یہ مال کس کام کا, یہ دولت کس کام کی, یہ دینار و درہم کس کام کے, اپنے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے. اے ابو بکر انہیں ظلم سے آزاد کرو اور مال کو قربان کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. علماء بیٹے ہیں امیر کی, غریب کی اور سب کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب امیر غریب کیا ایک بادشاہ, ایک سلطان خیرات کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی دولت کے دروازے کھولتا ہے تو شاعر ان کی تعریف کرتے ہیں, مداح ان کی تعریف کرتے ہیں, اہل علم ان کی تعریف کرتے ہیں. مگر یہ ابو بکر رحمت للعالمین کا رازدار ہے, رحمت للعالمین کا سایہ حتم ہے, مایہ اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. صدقہ کرتے ہیں ابو بکر, خیرات کرتے ہیں ابو بکر, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ابو بکر اور اس کا خطبہ قرآن کی آیتیں پڑھتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. جب کفر سر اٹھاتا ہے, ارتداد انگرائی لیتا ہے اور جھوٹے دعویٰ نبوت کے دعوے دار میدان میں آ کر کے اسلام کے لیے ظلم و بربریت کا ماحول پیدا کرتے ہیں, اس وقت رحمت للعالمین تو پردہ کر جاتے ہیں. مگر اللہ قرآن نے پہلے ہی ابو بکر صدیق کی صداقت اور حقانیت کا خطبہ پڑھ دیا. یا ایھا الذین آمنوا
من یرتد منکم عن دینہی، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اگر تم میں سے کوئی لوگ، تم میں سے کچھ لوگ یا کچھ حضرات ایمان سے پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ ایسے دیوانوں کو لائے گا، ایسے حق پرستوں کو لائے گا کہ جو تم سے ڈرے گا نہیں، تم سے خوف نہیں کھائے گا، اور تلوار اٹھا کر کے تمہارے کفر کا گلا کاٹ کے رکھے گا، ارتداد کی گردن کو موڑ کے رکھ دے گا، اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو قتل کر کے جہنم کے حوالے کر دے گا۔ شان کس کی ہے؟ شان ابو بکر کی ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ یہ صفت ابو بکر کی ہے۔ کون ہے اس آیت کے مصداق؟ یہ مصداق اولین ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ قل للمخلفین من الاعراب، یہ آیت اٹھا کے دیکھو، اے گوارو ہوش کی دوا کرو، وہ آ رہا ہے ابو بکر تمہاری بیماریوں کو اور تمہارے مرض کو ختم کر کے تمہارے فساد کا خاتمہ کر دے گا۔ عمر فاروق اعظم جیسا انسان، اللہ اللہ، مشکات شریف میں ہے، ترمذی، ابن ماجہ میں، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ عن عمر ذکر ابو بکر عنده فبکا عمر، ابو بکر صدیق مجلس لگی ہے صحابہ کی، اور صحابہ میں تابعین بھی بیٹھے ہیں، اور مسجد نبی شریف ہے، اور ذکر ابو بکر صدیق کا ہوا، تو ابو بکر صدیق کا ذکر سنتے ہی فاروق اعظم رونے لگے۔ پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا وددت ان عملی کلہ مثل عملہ یوما واحدا من ایامہ ولیلۃ واحدۃ من لیالہ۔ اللہ اکبر، یہ کون جس کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ عمر جب تک تم ہو جہنم کا دروازہ بند رہے گا، عمر تم جنتیوں کے چراغ ہو، عمر میرے بعد بھی اگر سلسلہ نبوت جاری ہوتا تو ضرور تم مقام نبوت و منصب نبوت پہ فائد ہوتے۔ اللہ اکبر، جس کا لقب ہے غیظ المنافقین، عاد الاصحاب، اللہ اکبر، مگر وہ رو رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمنا کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، کہتے ہیں وددت، میری تمنا ہے، میری چاہت ہے کہ میری زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر صدیق کی 2 نیکیوں کے برابر ہو جائیں۔ میری زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی 2 نیکیوں کے برابر ہو جائے، ایک رات والی نیکی، ایک دن والی نیکی۔ سبحان اللہ۔ یعنی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سمجھے کچھ صحابہ کرام ہیں، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ دونوں نبی کے خلفاء میں ہیں، یہ دونوں یہ شیخین کریمین ہیں دونوں، مگر ایک نبی کا عظیم نائب، دوسرا خلیفہ فاروق اعظم ابو بکر صدیق کی نیکی کو اپنی نیکیوں کے برابر نہیں مانتا۔ ابو بکر صدیق کی نیکی کو اپنی نیکی کے برابر تصور نہیں کرتا۔ اے عمر، کیا بات ہے، نماز تم نے بھی نبی کے پیچھے پڑھی، روزہ تم نے بھی مدینے میں رکھا، زکات تم نے بھی دی، حج تم نے بھی کیا، نیکی تم نے بھی کی، داڑھی تم نے بھی رکھی، امامہ اور ٹوپی تم نے بھی پہنی، اسلامی لباس تم نے پہنا، قرآن کی تلاوت تم نے کی، خیرات تم نے کی، باطلوں کے خلاف جنگ اور غزوات تم نے کیا، مگر کیا بات ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میری نیکی کی کیٹیگری الگ، ابو بکر کی نیکی کی کیٹیگری الگ۔ جب فاروق اعظم کی نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی، نوٹ کرنا، تو جو بے وقوف نمک حرام لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اور نبی کا عمل برابر ہو سکتا ہے، بسا اوقات نبی کے عمل سے بڑھ بھی جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بدبخت لوگ ہیں،
یہ لوگ کون ہیں؟ یہ گمراہ گر ہیں. یہ حضور فاروق اعظم کی سوچ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی سوچ نہیں، یہ صحابہ کرام کا مسلک نہیں، یہ صحابہ کرام کا مذہب نہیں. یہ غیر سنیوں کا مذہب ہے، شیطانوں اور فریبیوں کا مذہب ہے. فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، میری زندگی بھر کی نیکیاں، وددت ان عملی کل مثل عملہ. ابو بکر صدیق کی زندگی کی 2 نیکیوں کے برابر میری زندگی بھر کی نیکیاں ہو جائیں. یہ تمنا کر رہے ہیں. اس کا مطلب عمر نے یہ طے کر لیا کہ میری زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر صدیق کی زندگی کی 2 نیکیاں ایک طرف. ایک نیکی رات والی، گار والی. گارے سور میں ابو بکر نے نیکی جو کی، وہ نیکی کیا ہے؟ کیا چلہ کشی کی تھی وہاں؟ کیا وہاں روزہ رکھنے گئے تھے؟ وہ صلاۃ اللیل پڑھنے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ ارے محبوب کی غلامی کرنے گئے تھے. واہ واہ سبحان اللہ. محبوب کی محبت کا حق ادا کر رہے تھے. محبوب کے آرام، محبوب کی راحت، محبوب کے تحفظ کا سامان مہیا کر رہے تھے. کبھی دانے چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ابو بکر، اگرچہ حضور جانتے ہیں مگر غلاموں کو خبر ہو، پتا ہو کہ یہ ابو بکر کی دیوانگی کس لیے ہے، یہ ابو بکر اس طرف اس طرف ہو رہے، کیوں ہو رہے ہیں؟ ابو بکر کبھی دانے چلتے ہو، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے. کہا یا رسول اللہ، جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ پر داہنی طرف سے حملہ کرے گا تو میں دانے آتا ہوں، بائیں طرف کا اندیشہ بائیں آتا ہوں، آگے کا اندیشہ آگے آتا ہوں، پیچھے کا اندیشہ پیچھے آتا ہوں. یا رسول اللہ، میں آپ کی ڈھال بن جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پہ کوئی وار ہو تو حضور آپ کو آنچ نہ پہنچے، وار کو تمہارا صدیق اٹھا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. دیکھیے جب غار کے پاس پہنچتے ہیں تو واللہ لا ادخل لا تدخل، واللہ لا تدخل حتی ادخل قبلک. قسم خدا کی آپ نہیں جائیں گے. قسم خدا کی ہاں میں جاؤں گا، تاکہ اندر کوئی ایذا دینے والی چیز ہو تو پہلے کچھ سوراخ تھے، چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا. مگر مشیت نے تو امتحان کا گراؤنڈ بنا دیا تھا غار کو کہ آج امتحان ہوگا ابو بکر تیری محبت کا، آج تیرے عشق کا ماجرا ایسا ہوگا جو صبح قیامت تک کچھ شاک نمونہ بناتے رہیں گے اور تیرے عشق کی اس داستان کو دہرا کے اپنے ایمان کو جلا دیتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر آج تیرا امتحان ہے. آج میں اپنے حبیب سے کہوں گا کہ حبیب خاموش رہنا، کچھ مت بولنا. حبیب جانتے ہیں، سب کچھ پہچانتے ہیں کہ ابو بکر پہ کیا گزر رہی ہے، مگر مشیت کا حکم ہے کہ محبوب کچھ نہ کہنا، آنکھیں بند کر کے آرام کرتے رہنا. جب آزمائش کے دور سے تیرا صدیق گزر جائے پھر جو کچھ کرنا ہے تو کر لینا. ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز. ادھر ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ سانپ ہے، کاٹ رہا ہے، کاٹنے دو. اگر کہتا یا رسول اللہ، کہتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس سوراخ میں سانپ ہے اور کاٹے گا، آپ ذرا سر پاک اٹھائیں تو ہمارے نبی سر اٹھا لیتے اور فرما دیتے ہاں ابو بکر اپنے آپ کو بچاؤ، سانپ ہے وہ سوراخ بند کر دو. ہمارے نبی کو کوئی ناراضگی نہیں ہوتی. مگر نہیں، مشیت نے تو یہ فیصلہ کر لیا. ابو بکر نے یہ طے کر لیا کہ حضور کا سر پاک میرے زانوں پہ ہے، اور اگر پیر اٹھاتا ہوں تو حضور کے آرام میں خلل پڑتا ہے. ان کے نزدیک حضور کی نیند اور حضور کا آرام کتنا اونچا تھا، نیند کی کیسی قدر تھی کہ نیند کے لیے جان قربان کی. ابو بکر صدیق کے اس جذبے کے سامنے اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو سوائے شرمندگی کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. یا اللہ، ہمارے تو مسجد قریب ہے، مؤذن صدا دیتا ہے
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मगर हम लोग ऐसे गाफिल हैं, ऐसे बेपरवाह हैं कि सुन सुन करके बुढ़ापा आ गया मगर कदम मस्जिद की तरफ नहीं बढ़ते। रोजा बगैर किसी उज्र के छोड़ रहे हैं, दाढ़ी छिला रहे हैं, घर के निजाम को गैर इस्लामी बना रहे हैं, जबान से न जाने कितना झूठ बोलते हैं, निगाहों से बेहयाई का मंजर देखते हैं, न जाने कितने गलीज कलिमात आम बोल चाल में जबान से हम अदा करते हैं और इस्लामी बरकतों को हम दूर कर देते हैं, माहौल को तकद्दुर माफ कर देते हैं और माहौल को बिगाड़ देते हैं और फिर बरकतों का इंतजार करते हैं, रहमतों का इंतजार करते हैं, इमदाद का इंतजार करते हैं, नुसरत का इंतजार करते हैं। कहां से नुसरत आएगी? तूने फजा ही ऐसी बनाई है कि जिसमें गुल नहीं खिलते, कांटे बनते हैं। तूने फजल कांटों की बोई है और सपना गुलाब का देखता। जरा तू गुलाब की फसल को पैदा कर, जबान पर पाकी का पहरा बिठा, आंखों पर हया का पहरा बिठा और अपने गिरदो पेश के माहौल को अच्छा रख, साफ सुथरा रख, अपने लिबास को पाक रख, अपने जिस्म को पाक रख, अल्लाह के घर से अपना रिश्ता कायम कर, पड़ोस के साथ अच्छा सलूक कर, दयानतदार बन जा, अच्छा बन जा, रहमत आलम का वफादार गुलाम बन जा। कुछ हुसैनियत का रंग तेरे किरदार से जाहिर होना चाहिए, कुछ सिद्दीकियत का जलवा तेरी जिस्त से जाहिर होना चाहिए, कुछ गौसो खाजा के तकद्दुस का रंग तेरे किरदार से जाहिर होना चाहिए। तब तेरी ख्वाहिश और तेरी तमन्नाएं रंग लाए। यही तो बात थी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि तुम में औरों का कोई जाने वाला ही नहीं, तुम में औरों का कोई जाने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। अब हम लोग कितने गाफिल हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। हम खुद अपने अपने गिरेबान में झांकें और अपना मुहासिबा करें। तो अगर थोड़ा हम जागेंगे, थोड़ा करवट लेंगे तो कुफ्र दहलेगा, बुतकदों में जलजला आएगा, बातिलों के ऐवान सरनिगू हो जाएंगे और कुफ्र के कलेजे कांप उठेंगे और बुतों के पुजारी बुतों से पूछेंगे क्या हुआ, तो बुत थर थरा के कहेंगे इस्लाम ने अंगड़ाई ली है। सलमान बेदार हुआ है, उसके किरदार में हुसैनियत की झलक आई है, उसकी सीरत में गौसो खाजा का रंग आया है, उसकी पेशानियां फिर अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम के सद्दे से आशना हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो अफसोस है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हज़रात देखिए बात क्या हो रही थी हुजूर, रात वाली सांप ने काट लिया, जहर फैल गया, जान जा रही है, आखिरी वक्त है, शिद्दत दर्द की वजह से यारे गार की आंखों में अश्क के कतरे आ गए और वो अश्क के कतरे बहुत ही बुलंद रुतबा थे। नौ के पलक से गोया सितारे आरिज पे कुर्बान हो रहे हैं, आरिज पाक पे कुर्बान हो रहे हैं। एक गरम गरम अश्क का कतरा गिरा, नबी ने आंख खोल दी। बस अब पीरियड पूरा हो गया इम्तिहान का, अब मशीयत ने इख्तियार दे दिया, अब जो चाहो करो। अब फरमाते मालक या अबा बकर, मालक या अबा बकर, ए अबू बकर क्या हुआ, किस सदमे ने रुलाया, किस गम ने रुलाया। कहा लुदिक तो फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह। जवाब का अंदाज तो देखो,
जिसकी वजह से कभी तकलीफ होती है ना, तो कभी कभी शिकायतन कुछ जुमले आ जाते हैं, मौलाना सुलेमान ये हुआ है सब तुम्हारी वजह से, अगर जब तुम मेरे बहुत करीबी दोस्त हो, मगर जब मुझे तकलीफ होती है तो मैं कहीं कहीं गिला भी कर लेता हूँ, मगर मोहब्बत सिद्दीक को देखो, महबूब के लिए कुर्बान होने का मौका ढूंढ रहे हैं, जान छिड़कने का मौका ढूंढ रहे हैं। और जब महबूब पूछते हैं तो क्या अर्ज करते हैं, लुदिक तो फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, यानी कोई बड़ी नेमत मिल गई, या रसूल अल्लाह आपके कदम नाज़नीन पर मेरे माँ बाप कुर्बान, सांप ने डस लिया। तो मुख्तार नबी वो अबू बकर से कह रहे हैं कि अबू बकर जब तुम्हारा इश्क इतने कमाल पे है कि तुम जान छिड़कने का हौसला रखते हो, तो हमारा इख्तियार भी इतने कमाल पे है कि तुम्हारी जान को जाने नहीं देंगे, तुम्हारे जिस्म में ठहराए रखेंगे। कहां काटा था आपने बताओ, जहां से काटा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब शरीफ अंगूठे मुबारका में लिया और मकाम जख्म पे लुआब रख दिया। जैसे ही लुआब रखा तो दर्द जाता रहा, तकलीफ जाती रही, बेचैनी जाती रही, इज़्तिराबी कैफियत जाती रही, रोंगटे रोंगटे में सुकून पैदा हो गया, राहत पैदा हो गई, करार पैदा हो गया। उधर अली ने नमाज को छोड़ा, इधर अबू बकर सिद्दीक ने जान को पेश कर दिया। मगर आला हज़रत कहते हाँ, या आला हज़रत का हाथ तो देखिए यार, वाह वाह सुभान, मेरे आला हज़रत के उस हाथ पर मेरे दार, वाह वाह सुभान ऐ अल्लाह, रज़ा तेरे हाथ पर कुर्बान, वाह वाह वाह, हमें उस पर भी कुर्बान जो तेरी हाँ में हाँ मिलाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं, वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, हाँ तूने इनको जान इन्हें फेर दी नमाज, वाह 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 सुभान अल्लाह, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। वाह वाह सुभान या आला हज़रत ने लफ्ज़ बशर को भी बहुत ही निहायत ही बहुत ऊंचे पैमाने की फिक्र दी है इस्तेमाल करके। क्या कहते हैं कि बशरियत नाम है हुजूर की गुलामी का, बेशक बेशक, और बशरियत का तमगा इम्तियाज है हुजूर की गुलामी, और उसको फखर से बशर कहा जाएगा तो हुजूर का वफादार। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह, पर वो तो कर चुके थे जो साबित हुआ अबू बकर सिद्दीक के अमल से, मौलाए कायनात के अमल से, अबू बकर सिद्दीक के सुलूक से, मौलाए कायनात के सुलूक से, अबू बकर सिद्दीक के इशार से, मौलाए कायनात के इशार से बारगाह नबूवत में इन्होंने जो नियाज पेश किया है, जो मनसब, जो मजहब, जो सुलूक और जो मसलक पेश किया है और जो वतीरा पेश किया है, ये वतीरा कह रहा है, ये अमल कह रहा है, ये इखलास कह रहा है, ये ईसार कह रहा है। आला हजरत कहते हैं इनके इखलास से साबित हुआ, इनके ईसार से साबित हुआ, इनके हुस्न सुलूक से साबित हुआ, रहमतुल लिल आलमीन की गुलामी का हक अदा करके इन्होंने बता दिया, साबित हुआ कि जुमला फराइज पुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह, जब दुश्मन करीब आए तो मशीयत ने तहफ्फुज किया। आला हजरत फरमाते हैं कि जान है, जान क्या नजर आए, वाह, वो पीछा करने वाले, ताक़ुब करने वाले ढूंढ रहे हैं, तो आला हजरत उन बेवकूफों से कहते हैं कि जान है, जान क्या नजर आए, वाह, क्यों अदू गिरदेगार फिरते हैं, मकरी ने जाला तन दिया, कबूतरी ने ताजा अंडे रख दिए, और अंदर से अबू बकर सिद्दीक ने आहट महसूस की तो घबरा गए, कहा या रसूल अल्लाह दुश्मन करीब आ गए। तो हुजूर फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। गुजरात के बहुत बड़े जय्यद आलिम गुजरे हैं, गुजरात के शहर पेटलाद में रहते थे वो, हजरत अल्लामा मौलाना मलिक अहमद फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनकी एक किताब है जादुल अहबाब, ये अल्लामा मलिक अहमद फारूकी अल्लामा वजीहुद्दीन हुसैनी अलवी के दामाद हैं, वो शागिर्द हैं। वाह वाह सुभान, उन्होंने जादुल अहबाब में खुलफाए राशिदीन अहले बैत अतार और सहाबाए किराम की फजाइल लिखे हैं। इस किताब में उन्होंने कहा कि इस आयत में 6 जगह अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक का जिक्र फरमाया। उनकी निगाह कैसी होगी, वो उलमा हैं, मुहक्किक हैं। कहा कि सानी सिनैन, ये जो सानी सिनैन
ثانی جو ہے یہ ابو بکر صدیق کا ذکر ہے. از ہوما ضمیر تثنیہ. بولنا بھائی، بڑا ہو گیا ہوں، کہیں کہیں دماغ کام نہیں کرتا، تو آپ جیسے جوان علماء ہیں، آپ کا علم تازہ تازہ ہے، فقیر کی اصلاح ہوتی رہے. از ہوما، ہوما ضمیر تثنیہ. ہاں، اس میں ابو بکر صدیق برابر، اس ثانی میں ابو بکر صدیق، ہوما میں اذ یقول لصاحبہ، صاحب اپنے صاحب، اپنے ساتھی، کون؟ ابو بکر صدیق. لا تحزن ان اللہ معنا. انت کون ہے؟ معنا وتھ می. تو یہ جو معنا ہے یہ بھی ضمیر جمع، ضمیر متکلم جمع، جمع متکلم. ہاں، اس میں ابو بکر صدیق کتنے ہوئے؟ نہیں ہوئے، 6 نہیں ہوئے. دیکھیے ثانی 1، ہوما 2. ارے اسنین میں ثانی آ گیا نا، ثانی اسنین، اسنین میں جو ثانی ہے یہی ابو بکر صدیق. اسنین میں بھی اور ثانی یہ ایک ہی ہے. ہوما ابو بکر صدیق، لا تحزن ابو بکر صدیق. کتنے ہوئے؟ 3. معنا صاحبہ، انزل اللہ سکینتہ علیہ. یہ علیہ یہ حضرت صدیق اکبر. مرجع کون ہے؟ ہاں، ضمیر مجرور، راجے الی ابی بکر. کتنی جگہ؟ ایک آیت میں 6 جگہ ابو بکر صدیق کا ذکر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. پھر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. سبحان اللہ. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سبحان اللہ. اس طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن میں متعدد مقامات ہیں اور احادیث میں بھی کئی مقامات ہیں جس میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہے، تذکرہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی فی الحوض. فاروق اعظم کہتے ہیں ابو بکر سیدنا، ابو بکر خیرنا، ابو بکر احب الى رسول اللہ، احبنا الى رسول اللہ. ابو بکر صدیق ہمارے سردار. سنیے کون کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں ابو بکر. اور جب مولا کائنات علی مرتضیٰ سے کہا گیا اے ابو بکر خلافت ابو بکر، اے علی خلافت ابو بکر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں سنو ابو بکر، علی کا یہ اعلان ہے، علی کا یہ موقف ہے، علی کا یہ فیصلہ ہے. قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی کا نام لے کے ابو بکر صدیق کی توہین کرنے والے رافضی یا رافضی مزاج آج کے جاہل دکے، انہیں پتا ہے
کہ جو ابو بکر سے پنگا لیتا ہے علی اسے دور کر دیتے ہیں، واہ، بے شک بے شک، جو فاروق اعظم کا مخالف ہوتا ہے علی اسے دھکیل دیتے ہیں، بے شک بے جو شک، عثمان کا مخالف ہوتا ہے علی اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، جو صحابہ کو گالی دیتا ہے علی اسے پسند نہیں کرتے، اور جو علی کا مخالف ہے صدیق اکبر اسے دھکیلتے ہیں، جو علی کا دشمن ہے فاروق دھکیلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ صحابہ ہمارے دل کے ایک حصے میں اور اہل بیت پاک ہمارے دل کے ایک حصے میں، ادھر چاند ہے تو ادھر سورج ہے، ادھر ایک آنکھ ہے تو ادھر دوسری آنکھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مذہب اہل سنت والجماعت۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس فقیر حقیر نے جو کچھ باتیں علماء کرام کی توجہ اور ان کی دعاؤں سے ذہن میں آئی آپ کی خدمت میں اپنے طور پہ پیش کی ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی توفیق دے، صحیح سلیقہ دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کمیٹی کے اراکین، عہدیداران، محلے کے لوگ، ان لوگوں نے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال منعقد کیا، اس سے پاک منایا، اللہ قبول کرے۔ آمین۔ اور منبر پہ، کرسیوں پہ علماء، ائمہ، سادات اور سب غلامان ابو بکر صدیق، غلامان اہل بیت، غلامان صحابہ، اہل سنت والجماعت کے علم بردار مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار یہاں آئے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا، بیٹھنا، کہنا، سننا قبول فرمائے۔ آمین۔ اس فقیر نے جو کچھ کہا اللہ ان بزرگوں کے صدقے میں قبول کرے، اور کہیں جانے انجانے ناچیز سے کم علم ہوں، بہت تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا بھی علم نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہیں کوتاہی ہو اللہ بخش دے۔ ابو بکر صدیق کا صدقہ اللہ تعالیٰ امن و عافیت عطا کرے، سلامتی عطا کرے اس ملک میں۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک مسلمانوں کو اپنے ایمان اور اسلام کی تازگی کے ساتھ اور اسلامی بہاروں کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے پورے جذبہ کامل کے ساتھ زندہ رکھے، سلامت رکھے، اور اسلام دشمن طاقتوں کو اللہ سرنگو کر دے۔ اللہ ان لوگوں کو خائب و خاسر کر دے جو مسلمانوں کو اس ملک سے مٹانے کا ناپاک سپنا دیکھتے ہیں۔ غریب نواز کے صدقے میں، غوث پاک کے صدقے میں اس ملک میں اہل سنت والجماعت شمع فیروزہ کی طرح چمکتے رہے، جگمگاتے رہے، اور جائیں تو ایمان کے ساتھ، اٹھے حشر میں تو حسنین کریمین کے صدقے میں ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہم گنہگاروں کو شفاعت نصیب فرمائے۔